ایک بہت ہی اہم پہلو ہے، بڑا پہلو ہے، وہ اللہ کے رسول کا نسب نامہ. آپ کا نسب نامہ اتنا صاف شفاف عمدہ عالی معیاری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ اگر آپ کو یاد بھی نہ ہو تو آپ یاد کریں، نہیں بھی یاد ہو تو دیکھ کے کبھی لکھا کریں، پڑھا کریں، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دنیا کا کتنا صاف شفاف عمدہ عالی نسب نامہ ہے، کتنا عمدہ نسب نامہ ہے. عربوں کے ہاں انساب کا کتنا لحاظ رکھا جاتا ہے. ان میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کا نسب نامہ آپ میں سے کسی کو یاد ہے؟ کسی کو یاد ہے میں سے؟ چلیے بولتے جائیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لوئی ابن غالب ابن فار. یہ فار یہی قریش ہیں. ابن فار کے بعد ابن مالک ابن نضر ابن کنانہ ابن خزیمہ ابن مدرکہ ابن الیاس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان. اب غور کیجیے آپ، اللہ کے رسول کا یہ جو نسب نامہ ہے یہ معمولی بات نہیں ہے. اگر آپ نے اس نسب نامے کو اچھے سے سنا ہوگا، ایک حدیث مبارکہ میں آپ کو سناتا ہوں، اس سے آپ غور کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب نامے میں کتنی شفافیت ہے، کتنا خالص نسب نامہ ہے آپ کا، اور آپ کس قدر اعلیٰ معیار پر ہیں. آپ غور کیجیے. ایک حدیث مبارکہ ہے صحیح مسلم کی کتاب الفضائل میں، امام نووی نے باب ہی قائم کیا، باب فضل نسب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایک صحابی ہیں واصلہ بن الاسقع رضی اللہ عنہ، 85 ہجری سے وفات ہے ان کا، 05 ہجری. ملک شام میں انتقال ہونے والے آخری صحابہ میں سے شمار ہوتا ہے ان کا. واصلہ بن الاسقع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ ان اللہ اصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل. اسماعیل علیہ السلام کے آل اولاد میں اللہ تعالیٰ نے کنانہ کا انتخاب کیا. اگر آپ کو کنانہ نہیں معلوم ہے تو ان کی زندگی کو پڑھ کے دیکھیے کس قدر عظیم الشان انسان تھے وہ. کنانہ، ان اللہ اصطفى کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفى قریشا من کنانۃ کنانہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قریش کا انتخاب کیا. واصطفى من قریش بنی ہاشم، اور قریش سے اللہ رب العالمین نے بنو ہاشم کا انتخاب کیا. یہ استفاء چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ یصطفی، اللہ انتخاب کرتے ہیں، معمولی بات نہیں ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم واصطفانی من بنی ہاشم، اور بنی ہاشم سے مجھے اللہ نے چنا. سبحان اللہ. دیکھ رہے ہیں آپ اس بات کو. ایک کبھی کھیل کھیلتے نہیں لوگ، 15 لوگ رہتے ہیں، ایک ایک کر کے نکلتے جاتا ہے. جو پہلے نمبر پر آتا ہے اس کا کیا مقام، کیا درجہ رہتا ہے، اس کی صلاحیتیں کیسی رہتی ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے انتخاب ہے یہ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنو ہاشم سے اللہ کے رسول کا انتخاب کیا. میں ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ دنگ رہ جائیں گے. واقعہ اچھی طرح معلوم ہے آپ کو، لیکن میرے موضوع سے متعلق جو بات ہے میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. آپ علیہ السلام جب مکے سے مدینے کو گئے، بدر کا واقعہ، بدر کا حادثہ واقع ہونے سے پہلے آپ علیہ السلام نے جو ابو سفیان کا جو لشکر تھا، تجارت کا جو قافلہ تھا، اس کو حاصل کرنے کی آپ نے کوشش کی، اور وہ بچاتے نکل گئے. ابو سفیان ابھی سب مسلمان نہیں تھے، وہ رضی اللہ عنہ پہنچ گئے. لیکن بدر کے حادثے کے بعد، احد کے حادثے کے بعد ان پر اتنی کڑی نگرانی کی گئی ان کی تجارتی قافلوں کی کہ بہت ہی تنگی محسوس کرنے لگے یہ لوگ. آپ عرب کا جغرافیہ اٹھا کر کے دیکھیے، مکے سے ملک شام جانا ہو تو پھر مدینے سے ہو کر کے ساحلی علاقہ بآسانی مدینے کے لوگ ان پر حملہ کر سکتے تھے، ان پر روک لگا سکتے تھے. آسان نہیں تھا ان کے لیے، اس کی وجہ سے ان کی جو تجارتی قافلے جایا کرتے تھے وہ رک گئے، ہو بھوک پیاس کے شکار ہو گئی، کمر ٹوٹ گئی ان کی. حدیبیہ میں اتنی آسانی سے یہ صلح کے لیے آگے نہیں بڑھے، ان کی کمر ٹوٹ گئی تھی ان کی. لیکن صلح حدیبیہ کے بعد
ان کے لیے راستہ کھلا اور یہ ملک شام کے لیے جانے لگے تجارت کو. ابو سفیان کے ساتھ تقریباً 30 لوگ تھے، جیسے کہ ابن حجر نے فتح الباری میں لکھا ہے، امام نووی وغیرہ نے تو کچھ نام بھی لکھے ہیں. 30 لوگ ابو سفیان کے ساتھ ملک شام گئے حدیبیہ کے بعد 7 ہجری کے آغاز میں. اور اس طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مدینے کا جو پیچھے کا حصہ ہے، گویا کہ مدینے کا پچھلا حصہ ہے، مکے کی طرف سے راحت مل گئی، تو آپ نے آگے کا رخ کیا خیبر کی طرف. جب خیبر جانے لگے تو آپ علیہ السلام نے بادشاہوں کو خطوط بھی لکھا. آپ نے ابو سفیان کا قافلہ فلسطین ملک شام پہنچنے سے پہلے اللہ کے رسول کا خط پہنچ گیا تھا وہاں پر. ہرقل بادشاہ جو کسریٰ کو شکست دے دیا تھا اور دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ بن گیا تھا، سپر پاور طاقت ہو گئی تھی، وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے فلسطین پہنچا ہوا مسجد اقصیٰ کو. اور یہاں پر یہ ابو سفیان کا قافلہ تجارت کے لیے غزہ جو ساحلی علاقہ ہے فلسطین کا وہاں پہنچا ہوا تھا. بادشاہ کو جیسے ہی خط ملا، بادشاہ نے دیکھا کہ عربی میں خط ہے اور اس نے دیکھا کہ دیکھیں کون ہے اہل عرب، انہیں میرے پاس لے کر کے آؤ. ابو سفیان کا قافلہ تھا تو لے کر پہنچا دیا گیا ان کے پاس. بادشاہ نے متعدد سوالات کیے ان کے سامنے، سب جانتے ہیں اس بات کو، لیکن میرے موضوع سے متعلق جو بات ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. صحیح بخاری کی جو حدیث ہرقل ہے، معروف حدیث طویل، آپ دیکھیے کتاب بدیع الوحی میں بھی ہے، کتاب الجہاد میں بھی ہے، کتاب التفسیر میں بھی ہے یہ حدیث مبارکہ. ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان اول ما سألنی عنہ، ہرقل نے جو سب سے پہلے مجھ سے سوال کیا، کیا سوال کیا؟ کیف نسبہ فیکم. سبحان اللہ، اللہ کے رسول نسب نامے کے اعتبار سے کیسے ہیں آپ کے درمیان؟ پہلا سوال کہا کہ کان اول ما سألنی عنہ، محمد کی شخصیت سے متعلق پہلا سوال کیف نسبہ فیکم، نسب حسب کے اعتبار سے کیسے ہیں وہ تم میں، گھرانہ کیسا ہے ان کا، کس گھر سے آئے ہیں وہ؟ ابو سفیان نے کہا کہ ہوا فینا ذو نسب، ہوا فینا ذو نسب. سبحان اللہ، غور کر رہے ہیں آپ؟ ہوا فینا ذو نسب، یعنی ذو نسب عال ذو نسب عظیم، یہ معنی میں. عربی زبان میں کوئی بھی اسم نکرہ ہوتا ہے اس کی متعدد اقسام ہیں. کبھی اسم نکرہ ہوتا ہے تعظیم کے لیے، تفخیم کے لیے، کسی چیز کو بڑا بتانے کے لیے. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ، حرب نکرہ ہے نا، بحرب عظیم اس معنی میں، یعنی وفینا ذو نسب. دیکھ رہے ہیں آپ پہلا سوال کس سے متعلق ہے؟ آپ کے نسب نامے سے متعلق. یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. اللہ کے رسول کے نسب نامے کو آپ اپنے اپنے انداز میں دیگر زبانوں میں، میں سمجھتا ہوں جتنے لوگ ہیں اخوان بیٹھے ہیں، جامعہ محمدیہ کے ہوں یا ہمارے مادر علمی دارالسلام اورآباد کے ہوں، کوئی بھی ہو، جامعہ محمد رائدور کی ہوں، جن کو تیلگو زبان آتی ہو، کنڑی زبان آتی ہو، تمل ہو، جو علاقائی زبانیں ہیں، اللہ کے رسول کے نسب نامے سے متعلق 10 منٹ کی ویڈیو بنائیں آپ، ہلکی پھلکی تحریر لکھیں آپ، متعدد زبانوں میں بتائیں ہے دنیا میں کوئی ایسا انسان. جذبات اور اعتقادات سے اٹھ کر کے علمی اعتبار سے ہم کیوں تعارف نہیں کرواتے اللہ کے رسول سے متعلق صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کے نسب نامے کو ہم بتائیں کہ آپ کا نسب نامہ کس قدر عالی ہے. یہ 40 سالہ دور پڑھنے سے متعلق یہ بات ہے کہ آپ کا نسب کیسے ہے. یعنی لوگوں نے سوال کیا آپ کے نسب سے متعلق، یہ معمولی بات نہیں ہے.